بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف فورتھ ایئر پول سائنس، السلام علیکم. ہمارا کابینہ کے چیپٹر میں برطانوی آئین کی کابینہ، اس کابینہ کے چیپٹر میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کابینہ نظام کی اہم خصوصیات کون کون سی ہیں. میں نے پہلی 6 خصوصیات کو تفصیل سے آپ سے ڈسکس کر لیا تھا، آپ کو سمجھا دیا تھا اس بارے میں کہ پارلیمنٹ کی رکنیت ضروری ہے کابینہ کے اراکین کے لیے، اور اس نظام میں سربراہ برائے نام ہے، یعنی بادشاہ برائے نام اختیارات رکھتا ہے، اور سیاسی یکجہتی کابینہ کے لیے بہت ضروری ہے. پارلیمنٹ اور کابینہ میں اشتراک و تعاون پایا جاتا ہے، اور کابینہ کے اجلاسوں میں بادشاہ شرکت نہیں کرتا. یہ روایت مضبوط ہو چکی ہے، مستحکم ہو چکی ہے. کابینہ کے اراکین اجتماعی طور پر ذمہ دار ہوتے ہیں. آگے نمبر 7 سے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کو فوقیت حاصل ہے، وہ ڈومیننٹ ہے. وزیر اعظم اپنی کابینہ کا قائد اور کیپٹن ہوتا ہے. تمام وزراء کا تقرر تاج کی جانب سے اسی وزیر اعظم کے مشورے پر عمل میں آتا ہے. وزیر اعظم ہی اجلاسوں کی صدارت کرتا ہے، اہم معاملات میں رہنمائی کرتا ہے. کابینہ کے اتحاد اور استحکام کا دار و مدار جو ہے وہ اسی کی شخصیت پر ہوتا ہے. اگر یہ استعفیٰ دے دے تو پوری کابینہ مستعفی ہو جاتی ہے، یعنی مستعفی ہی متصور ہوتی ہے. تو کابینہ کی تشکیل سے اس کے ختم ہو جانے تک وزیر اعظم کو فوقیت حاصل ہے اور اس کی برتری قائم رہتی ہے. پھر نمبر 8 پہ آپ دیکھیں کابینہ اور وزارتی کونسل کا فرق. اب وزراء کی کونسل 50 سے 60 70 اراکین پر مشتمل ہوتی ہے. ان میں سے 15 سے 20 22 اراکین پر مشتمل بااثر اراکین کی خصوصی کمیٹی کو کابینہ کہا جاتا ہے. کابینہ پالیسی امور طے کرتی ہے، یعنی پالیسی سازی کرتی ہے، تمام اہم فیصلے کرتی ہے. کابینہ کے اجلاسوں میں تمام وزراء شرکت نہیں کرتے، بلکہ صرف کابینہ کے اراکین شریک ہوتے ہیں. تمام اہم وزارتوں پر کابینہ کے اراکین کا تقرر کیا جاتا ہے. وہ قومی سیاست کے اصول مرتب کرتے ہیں. کابینہ اور وزارتی کونسل کا تعلق ایک ہی جماعت سے ہوتا ہے، اس لیے اس میں باہمی تعاون بھی ہر حال میں برقرار رہتا ہے. تو وہ پوری جو ہے وزارت کی کونسل وہ کابینہ نہیں کہلاتی، بلکہ کابینہ اس کی خصوصی کمیٹی ہے. اس کے بعد ہے متبادل کابینہ. نمبر 9 پہ اگر آپ دیکھیں، اب اس سے کیا مراد ہے کہ دارالعوام میں حزب اختلاف کے سینئر اراکین پر مشتمل ایک متبادل کابینہ موجود رہتی ہے، جو برسر اقتدار پارٹی کی ناکامی کی صورت میں قوم کو قیادت فراہم کرتی ہے. حزب اختلاف کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ کابینہ کی کوتاہیوں کو بے نقاب کیا جائے. حزب اقتدار کی ناکامی کی صورت میں متبادل کابینہ ہی سامنے آتی ہے. تو یہ متبادل کابینہ جو ہے وہ ہر وقت قیادت فراہم کرنے کے لیے تیار رہتی ہے. اس کے بعد نمبر 10 پہ اگر آپ دیکھیں، کابینہ میں محدود حلقہ، جس کو ہم انر کیبنٹ بھی کہتے ہیں، مختلف پالیسیوں کی تشکیل کے سلسلے میں بنیادی اصولوں پر غور و خوض کرتے وقت پوری کابینہ کا اجلاس طلب کرنے سے پہلے وزیر اعظم 5-6 اہم اور سرکردہ وزراء سے صلاح مشورہ کرتا ہے. یعنی سارے اراکین کو بلانے کی بجائے چند جو سرکردہ اس کے ٹیم ممبر ہوتے ہیں ان سے مشورہ کرتا ہے، اور ان خاص وزراء پر وزیر اعظم باقیوں کی نسبت اعتماد بھی زیادہ کرتا ہے. وزراء کے اس گروہ کو کابینہ کے اندر محدود حلقہ یا انر کیبنٹ کہا جاتا ہے. کابینہ کے تمام اہم فیصلے یہی اصل میں کرتے ہیں، اور باقی افراد جو ہے وہ اس پر مہر تصدیق ثبت کرتے ہیں اور ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. اس کے بعد نمبر 11 پہ اگر آپ دیکھیں، کابینہ کی مجالس. کابینہ اپنے فرائض انجام دینے کے لیے یعنی مجالس یعنی کمیٹیاں بناتی ہے، جس میں بہت سارے وزراء شامل ہوتے ہیں، اور متعلقہ محکمے کا سربراہ اس کا چیئرمین ہوتا ہے. مجالس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مختلف مسائل کی چھان بین کر کے کابینہ کو رپورٹ پیش کریں، لیکن حتمی فیصلے کا اختیار کابینہ ہی کو ہوتا ہے. اپنے فرائض انجام دینے کے لیے یہ مجالس یعنی کمیٹیاں جو ہیں وہ ماہرین کی خدمات کی اگر ان کو ضرورت پڑے تو ان کو مہیا کی جاتی ہے. 1979 میں مسز تھیچر نے کابینہ میں 4 مجالس قائمہ ان کو کہا گیا، وہ قائم کی. 1982 میں جزائر فاکلینڈ کے تنازع پر برطانوی پالیسیوں کی تشکیل میں اہم کردار کمیٹیوں یعنی مجالس نے ہی ادا کیا. تو یعنی یہ تاریخ میں موجود ہے کہ یہ قائم کی جاتی ہیں وزیر اعظم اور کابینہ کے
4 دیگر اراکین پر یہ کمیٹی مشتمل تھی، جس کا میں نے آپ کو ذکر کیا 1982 میں جزائر فاکلینڈ کے تنازع پر برطانوی پالیسیوں کی تشکیل میں اس نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ ایک آدھ مثال آپ ضرور لکھیے گا۔ اس کے بعد نمبر 12 لاسٹ پوائنٹ ہے اجلاسوں میں رازداری۔ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے کہ کابینہ کی کارروائیوں کو صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے۔ چونکہ وزراء کا عروج و زوال ایک دوسرے سے وابستہ ہوتا ہے، وہ ٹیم ورک ہوتا ہے، اکٹھے تیرتے اور اکٹھے ڈوبتے ہیں، ایک وزیر کی غلطی کا خمیازہ پوری کابینہ کو بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ان کا مفاد اسی میں ہے کہ جزوی اختلافات کو ظاہر نہ ہونے دیا جائے، کیونکہ کابینہ کے اختلافات کے ظاہر ہونے کی صورت میں فشاری گروہ کی طرف سے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں ہوا دیں گے۔ یہ گروہ مختلف ممالک میں موجود ہوتے ہیں، پریشر گروپس، وہ ان کے اختلافات کو ہوا دیتے ہیں، اسی ٹو میں رہتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کابینہ کے بعض اہم فیصلوں، خصوصاً معاشی منصوبوں سے متعلق کیے گئے فیصلوں کے قبل از وقت ظاہر ہونے سے بھی قومی مفاد کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے اختلافات کو چھپانے اور اہم فیصلوں کو صیغہ راز میں رکھنے کے لیے اجلاسوں میں رازداری کے اصول پر عمل کیا جاتا ہے۔